بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک عرصے دراز سے عورت مظلوم چلی آ رہی تھی۔ یونان، مصر، عراق، ہند، چین، غرض ہر قوم میں، ہر خطے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں عورتوں پر ظلم کے پہاڑ نہ ٹوٹے ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عورتوں کے حقوق۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت پر احسان عظیم کیا اور اس کو ذلت و پستی کے گڑھوں سے نکالا جبکہ وہ اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس کے وجود کو گوارا کرنے سے بھی انکار کیا جا رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور آپ نے پوری انسانیت کو اس آگ کی لپیٹ سے بچایا اور عورت کو بھی اس گڑھے سے نکالا، اور اس زندہ دفن ہونے والی عورت کو بے پناہ حقوق عطا فرمائے۔ اور قومی و ملی زندگی میں عورتوں کی کیا اہمیت ہے، اس پہلو کو سامنے رکھ کر اس کی فطرت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں سونپی۔ مغربی تہذیب بھی عورت کو کچھ حقوق دیتی ہے، مگر عورت کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ اس وقت اس کو عزت دیتی ہے جب وہ ایک مصنوعی مرد بن کر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہو جائے۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین عورت کی حیثیت سے ہی اسے ساری عزتیں اور حقوق دیتا ہے، اور وہی ذمہ داریاں اس پر عائد کرتا ہے جو خود فطرت نے اس کے سپرد کی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ۔ یہاں پر ان حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے جو اسلام نے عورت کو دیے۔ عورتوں کو زندہ رکھنے کا حق۔ عورت کا جو حال عرب میں تھا وہی پوری دنیا میں تھا۔ عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت سرزنش کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ ایک طرف اس معصوم کے ساتھ کی گئی ظلم و زیادتی پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، تو دوسری طرف ان لوگوں کو جنت کی بشارت بھی دی گئی جن کا دامن اس ظلم سے پاک ہو اور لڑکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرے جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہ رکھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی لڑکی ہو وہ نہ تو اسے زندہ درگور کرے اور نہ اس کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرے اور نہ اس پر اپنے لڑکے کو ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں عورت بحیثیت انسان۔ اسلام نے عورت پر سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ عورت کی شخصیت کے بارے میں مرد و عورت دونوں کی سوچ اور ذہنیت کو بدلا۔ انسان کے دل و دماغ میں عورت کا جو مقام و مرتبہ اور وقار ہے اس کو متعین کیا، اس کے سماجی، تمدنی اور معاشی حقوق برابر قرار دے۔ قرآن میں ارشاد ربانی ہے، اللہ نے تمہیں ایک انسان حضرت آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو بنایا۔ اس بنا پر انسان ہونے میں مرد و عورت سب برابر ہیں۔ اب بات کرتے ہیں عورتوں کی تعلیم کے بارے میں۔ انسان کی ترقی کا دارومدار علم پر ہے۔ کوئی بھی شخص یا قوم بغیر علم کے زندگی کی تگ و دو میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے باوجود تاریخ کا ایک طویل عرصہ ایسا گزرا ہے جس میں عورت کے لیے علم کی ضرورت و اہمیت کو نظر انداز کیا گیا اور اس کی ضرورت صرف مردوں کے لیے سمجھی گئی، بلکہ ان میں بھی جو خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں صرف وہی علم حاصل کرتے تھے، جبکہ عورت علم سے بہت دور جہالت کی زندگی بسر کرتی تھی۔ لیکن اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ پابندیاں تھی سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ جس طرح دیگر معاشروں نے عورتوں کو کانٹے کی طرح زندگی کی رہ گزر سے ہٹانے کی کوشش کی، تو اس کے برعکس اسلامی معاشرے نے بعض حالتوں میں اسے مردوں سے زیادہ فوقیت اور عزت و احترام عطا کیا ہے۔
معاشرے میں عزت معاشی حیثیت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ دنیا کے تمام سماجوں اور نظاموں نے عورت کو معاشی حیثیت سے بہت ہی کمزور رکھا سوائے اسلام کے۔ پھر اس کی یہی معاشی کمزوری اس کی مظلومیت اور بےچارگی کا سبب بن گئی۔ عورت کا نان و نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب کر دیا گیا ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خوشحال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق معروف طریقے سے نفقہ دے۔ عورتوں کا ان کا حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ حصہ تمہیں معاف کر دے تو اس کو خوشی اور مزے سے کھاؤ۔ بعض مذہب میں وراثت میں عورت کا کوئی حق نہیں ہوتا، لیکن ان مذاہب اور معاشروں کے برعکس اسلام نے وراثت میں عورتوں کو باقاعدہ حصہ دلوایا۔ اس کے لیے قرآن میں ارشاد ہوا ہے، یعنی عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، اسی طرح وہ باپ سے، شوہر سے، اولاد سے اور دوسری قریبی رشتہ داروں سے باقاعدہ وراثت کی حقدار ہے۔ اس طرح عورت کو مہر سے اور وراثت سے جو کچھ مال ملے وہ پوری طرح سے اس کی مالک ہے، کیونکہ اس پر کسی بھی طرح کی معاشی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ سب سے حاصل کرتی ہے، اس لیے یہ سب اس کے پاس محفوظ ہے۔ قرآن میں حکم دیا گیا ہے، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے عورتوں کو بے قدری کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس بے قدری کی ایک شکل یہ تھی کہ لوگ عبادت میں اتنے محو رہتے تھے کہ بیوی کی کوئی خبر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہو، جبکہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، کامل ترین مومن وہ ہے جو اخلاق میں اچھا ہو اور اپنے اہل و عیال کے لیے نرم خو ہو۔ اسلام میں عورتوں کی آزادی کا حق اتنا ہی ہے جتنا کہ مرد کو حاصل ہے، خواہ وہ دینی معاملہ ہو یا دنیاوی۔ اس کا پورا حق ہے کہ وہ دینی حدود میں رہ کر ایک مرد کی طرح اپنی رائے آزادانہ استعمال کریں۔ عورتوں کو اپنی آزادی رائے کا پورا حق ہے، حتیٰ کہ اسلام نے لونڈیوں کو بھی اپنی آزادانہ رائے رکھنے کا حق دیا، اور یہ اتنی عام ہو چکی تھی کہ عرب کی لونڈیاں اس پر بے جھجک عمل کرتی تھیں، حتیٰ کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رائے سے جو بحیثیت نبوت اور رسالت کی نہیں ہوتی تھی، اس پر بھی بے خوف و خطر کے اپنی رائے پیش کرتی تھیں، اور انہیں کسی چیز کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی نافرمانی کا۔ اس آزادی رائے کا سرچشمہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ازواج مطہرات میں آزادی ضمیر کی روح پھونکتی تھی، جس کا اثر تمام عورتوں پر پڑتا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ Stay tuned for more. Thanks for watching.